BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا میں مسلمان خواتین مسلم پرسنل لاء میں اصلاحات اور طلاق جیسے معاملات میں قانونی تحفظ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟ جرمنی پہنچنے والے پناہ گزینوں سے جرمن شہریوں کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ اور لے چلیں گے آپ کو لندن کی ایک گیلری جہاں فٹ بال کے معروف کھلاڑی پیلے کی زندگی پر نمائش جاری ہے. انڈیا میں مسلمانوں کی شادی اور طلاق جیسے اہم معاملات مسلم پرسنل لاء کے برسوں پرانے قوانین کے تحت طے پاتے ہیں. طلاق اور شادی جیسے اہم معاملات کے لیے بھی کوئی متفقہ قانون نہ ہونے کے سبب مسلم معاشرے میں خواتین کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑنے جیسے معاملات میں بھی مسلم خواتین کو کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. لیکن مسلم خواتین اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جاگیردارانہ دور کے مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی جائے اور زبانی طلاق پر پابندی لگائی جائے. دیکھیے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ. حنا کی شادی شدہ زندگی میں سب کچھ نارمل تھا. اچانک انہیں پتہ چلا کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے. طلاق جو ہوئی ہے وہ میری نالج میں نہیں تھی. ہم اپنے گھر آئے تھے کام سے اور جب ہم واپس سسرال گئے تو یہ پتا چلا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے اور موبائل پہ صیغہ پڑا گیا. اب موبائل پہ کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اس کا کچھ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. عورتوں کے سپنے اکثر چکنا چور ہوتے. زبانی طلاق اور دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑنے جیسے سوالات بھارت کے مسلم معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے. عورت کو طلاق کہہ کے نکال دینا، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہونا، یہ ایک بہت گمبھیر معاملہ ہے. 1937 جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، اگر آپ اس پر نگاہ ڈالیں تو ایک دم وہ بوگس ایکٹ ہے. اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات مسلمانوں کو سمجھنا یہ ہے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کا بنایا قانون نہیں ہے. بھارت میں مسلمانوں کے شادی اور طلاق جیسے امور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مرتب کیے ہوئے برسوں پرانے قوانین کے تحت طے ہوتے ہیں. لیکن بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ قوانین قرآن اور سنت سے وضع کیے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے قانون میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے استعمال کے سلسلے میں جو احتیاط برتنی چاہیے وہ احتیاط نہیں برتی جاتی ہے. اسی وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ایک پورا ادارہ قائم کر رکھا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. مسلم عورتوں کے ایک حالیہ ملک گیر سروے کے مطابق 90% سے زیادہ خواتین شادی، طلاق اور مینٹیننس کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء کے قوانین میں تبدیلی چاہتی ہیں. اب وہ زمانہ گیا کہ عورت کو جتنا بھی آپ جیسا رکھو گے وہ رہ لے گی، اس کو گھر میں رکھو گے گھر میں رہ لے گی، اس کو مارو گے وہ مار لے گی، اس کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ٹریٹ کرو گے وہ سیکنڈ کلاس ٹریٹمنٹ لے گی. وہ زمانہ اب گیا. اور جو ینگ لڑکیاں جو نکل کے آ رہی ہیں وہ تو بالکل ان کو برداشت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نابرابری کا سلوک ہو. مسلمان اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شادی اور طلاق جیسے اہم معاشرتی معاملوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جو نہ صرف اسلامی ہوں بلکہ جو اس دور سے بھی مطابقت رکھتے ہوں. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. انڈیا کی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے کارچو سب شہریوں کے لیے ایک ہی قانون کی حمایت کرتے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی بہت بڑی وجہ یونیفارم سول کوڈ کا نہ ہونا ہے. ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے جسٹس کارچو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ مسلم پرسنل لاء کے قوانین مسلمانوں کے لیے کیوں موزوں نہیں ہیں. مسلم پرسنل لاء دیکھیے یہ بالکل آرکیک لاء ہے، پرانی آؤٹ ڈیٹڈ لاء ہے. یہ ٹرائبل فیوڈل سوسائٹی کی لاء تھی. اٹ ہیز نو پلیس ان انڈسٹریل سوسائٹی. اب یہ جو قانون ہے کہ طلاق اورل طلاق، یہ بالکل ان ہیومن ہے، انسانیت کے خلاف ہے. کسی عورت کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے ہمیشہ، کیا اس کو اچھا لگے گا؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسے ہندوستان میں ہے، وہ ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. وہ جو قوانین انہوں نے بنا دیے ہیں وہی اسی کا نفاذ ہوتا ہے. تو کیا ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے ادارے کو اتنے بڑے فیصلے کرنے کی اجازت؟ پورا چکر ہے مسلم ووٹ بینک کا. مسلم ووٹ بینک اگر ہٹ جائے پولیٹکس سے تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اگر یہ مسلم پرسنل لاء بدل جائے گی تو ان کی نیتا گری ختم ہو جائے گی. یہ چاہتے ہیں اپنی نیتا گری برقرار رکھیں تو یہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ ایک مسلم پرسنل لاء بورڈ ٹائپ کی چیز ان کے ساتھ ہو؟ مسلم 15-16% ہیں آبادی کے. الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو قریب 30-32% ووٹ چاہیے ہوتے ہیں.
پورا کھیل یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ قانون کو یونیفارم سول کوڈ لانا بہت ضروری. مذہب ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, کئی اس کی تشریحیں الگ الگ ہوتی ہیں, تو کسی تنازع سے بچنے کے لیے کیا اس کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ صرف بھارت کی عدالتوں یا سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ تو سماج کو ہونا چاہیے. مسلم سماج کو ہی سمجھنا چاہیے کہ جو برائیاں ہیں ختم ہونا چاہیے. اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. یہ مولانا لوگوں نے اپنی نیتا گری برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا, ان کو پچھڑا رکھا گیا. اگر یہ بدلا گیا تو اسلام ختم ہو جائے. تو یہ جو طلاق کا قانون ہے اس سے مذہب سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا اس طرح کے بورڈ کا وجود نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو بالکل پرتکریا وادی ریئیکشنری باڈی ہے جو چاہتی ہے کہ مسلم پرسنل لا بالکل نہ چینج ہو, جبکہ مسلم پرسنل لا بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. کیونکہ میں نے کہا یہ فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی کے قانون تھا, آج انڈسٹریل سوسائٹی کا زمانہ ہے. تو آج تو یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے. انڈین سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کارچو سے نامہ نگار شکیل اختر نے بات کی. اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر. افریقی ریاست برکینا فاسو میں گزشتہ ہفتے ہونے والی بغاوت کے بعد اب سویلین حکمرانی بحال کر دی گئی ہے. عبوری صدر مائیکل کافانڈو, جن کو یرغمال بنا لیا گیا تھا, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا ہے. اس موقع پر کئی افریقی سربراہان بھی برکینا فاسو پہنچے. مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے جیل میں قید الجزیرہ کے صحافی, کنیڈین شہری محمد فہمی اور مصری شہری باہر محمد کو صدارتی معافی دے دی ہے. ان صحافیوں کو مبینہ طور پر رپورٹنگ کے ذریعے شدت پسندی کو فروغ دینے کے الزام پر جیل بھیجا گیا تھا. ان کے ایک اور آسٹریلوی ساتھی کو چند ماہ پہلے رہا کر کے ملک بدر کر دیا گیا تھا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن ماسکو کی سب سے بڑی مسجد کے دوبارہ کھولے جانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. اس تقریب میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان اور فلسطینی رہنما محمود عباس بھی شریک ہوئے ہیں. مسجد کو 4 برس قبل مسمار کر دیا گیا تھا تاکہ توسیع کا کام کیا جا سکے. اب اس مسجد میں بیک وقت 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں. میکسیکو کی وسطی ریاست میں طالب علم اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ کچھ کرپٹ سیاستدان گزشتہ برس ان کے کالج کے قتل ہونے والے 43 زیر تربیت اساتذہ کے مقدمے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس احتجاج میں طالب علموں نے 12 بسوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں. یمن کے صدر منصور ہادی 6 ماہ تک بیرون ملک رہنے کے بعد ملک کے جنوبی شہر عدن واپس لوٹ آئے ہیں, جہاں وہ اپنی کابینہ کے افراد اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ رواں سال مارچ میں حوثی باغیوں کی عدن کی طرف پیش قدمی شروع ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے, جس کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کے اتحاد نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی شروع کی تھی. ان کی واپسی کیا معنی رکھتی ہے؟ تفصیل کے ساتھ قندیل شام. ملک واپسی پر صدر منصور ہادی کا استقبال وزیر اعظم خالد بہا اور کئی وزراء نے کیا, جو گزشتہ ہفتے عدن میں ایک عبوری انتظامیہ قائم کرنے کے لیے پہنچے تھے. حکومتی ذرائع کے مطابق صدر ہادی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرنے سے پہلے عید الاضحیٰ عدن میں منائیں گے. صدر منصور ہادی اس سال مارچ میں حوثی باغیوں کی عدن کی طرف پیش قدمی کے بعد ملک سے چلے گئے تھے. ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ملک کے سابق صدر عبداللہ صالح کی حامی فوج کی مدد سے یمن کے چند علاقوں پر قبضہ کر کے حکومت کو ختم کر دیا. باغیوں کا الزام تھا کہ حکومت کرپشن میں ملوث ہے اور وفاقی نظام کے تحت ان کو دبانا چاہتی ہے. اس کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کے اتحاد نے یمن پر بمباری شروع کی. اقوام متحدہ کے مطابق 26 مارچ کو یمن پر اتحادی فورسز کی بمباری کے بعد سے اب تک تقریباً 5,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 2,000 سے زیادہ عام شہری ہیں. مقامی لوگوں کو شکایت ہے کہ عدن اب بد نظمی اور لاقانونیت کا شکار ہو چکا ہے, جہاں القاعدہ یا خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم سے منسلک جہادی شدت پسند گلیوں میں کھلے عام دکھائی جا سکتے ہیں. تاہم صدر ہادی کی واپسی اس بات کی علامت ہے کہ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے اب حوثی باغیوں سے اتنا علاقہ ضرور محفوظ کر لیا ہے کہ وہ ملک کے کچھ حصوں پر مشتمل علاقے پر عبوری انتظامیہ قائم کر سکیں.
लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि ये अबूरी इंतज़ामिया यमन के दीगर इलाकों को भी हौसियों से हासिल कर सकेगी। कंदील शाम, BBC न्यूज़। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। अफ़गान तालिबान के माबैन इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए कायम सरकर्दा उलमा की कमेटी के नाकामी के एतराफ़ की खबर में आप सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि दिल्ली में 64 लाख रुपए के बकरे की खबर भी बहुत पढ़ रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि आखिर जर्मनी पहुँचने वाले पनाह गुज़ीनों से जर्मन शहरियों की क्या तवक्कुआत हैं। और ले चलेंगे आपको लंदन की एक गैलरी जहां फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी पेले के करियर पर नुमाइश जारी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा आज ब्रसल्स में होने वाले हंगामी इजलास में तारिकीन वतन की आबादकारी के लिए मुख्तस किए जाने वाले मुतनाज़ कोटे की मंजूरी समेत दीगर मामलात पर बात कर रहे हैं। उधर जर्मनी आने वाले पनाह गुज़ीनों और तारिकीन वतन ने जहां मुल्की सोशल सर्विसेज पर दबाव डाला है, वहीं इन नए आने वालों की मुआशरे में इंटीग्रेशन या जम होने के सिलसिले को भी एक बड़ा चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन इस मसले से निमटना मुल्क के नए और पुराने बासियों के लिए कितना मुश्किल होगा। हैम्बर्ग से हमारे साथी जावेद सुमरो ने इसी का जायजा लिया है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और मजबूत मईशत है। बेशतर लोग खुशहाल हैं, लेकिन उम्र रसीदा होती आबादी में मुल्क की मईशत को रवां दवा रखने के लिए जवान खून की ज़रूरत है। लोगों की भारी अक्सरियत नए तारकिन वतन और पनाह गुज़ीनों के जर्मनी आने के हक़ में है, लेकिन वो उनसे सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं। We are interested in integration. As long these peoples do the same. हमें इंटीग्रेशन में दिलचस्पी तो है, जब तक ये लोग वही कुछ करते हैं जो हम करते हैं। मेरा मतलब है वो यहाँ के माशरे में रच बस जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क में हमारे क़वानीन के तहत रहना चाहते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि ये तो अच्छा है। I see that as a good thing. जिन तारकिन वतन ने चंद दहाइयाँ कबल जर्मनी हिजरत की, वो आज खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जर्मनी में तारकिन वतन की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो पुराने तारकिन वतन हैं जो कई दिहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं, इस स्ट्रीट पर उनकी दुकानें और कारोबार देखकर लगता है कि वो मुआशी तौर पर बहुत खुशहाल हैं। नए तारकिन वतन भी चाहते हैं कि वो इन पुराने तारकिन वतन की तरह यहाँ पर इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम और खुश ज़िंदगी गुजार सकें। पुराने तारकिन वतन की नौजवान नस्ल जो मुआशरे में रच बस गई है, नए आने वालों से मुतल्लिक़ कुछ खदशात रखती है, लेकिन यहाँ पैदा होने वाली सना नए तारकिन वतन का खैर मक़दम करती हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं, लेकिन उन्हें काम ज़रूर करना चाहिए, उन्हें जर्मन ज़रूर बोलनी चाहिए। ताहम ये भी हकीकत है कि जर्मनी के मुआशरे में यूरोप भर की तरह बाज़ अनासर तारकिन वतन की आमद के ख़िलाफ़ हैं। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ आते हैं, उनकी वफ़ादारियाँ इस मुल्क के साथ बरसों बाद भी नहीं हो पाती। और सना के बाज़ ख़यालात इस दलील को तक़वियत देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद को तुर्क समझती हैं। मैं तुर्क हूँ, मैं जर्मन नहीं हूँ। मेरा ख़ानदान तो यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कल्चर का है। मेरे लिए कल्चर बहुत ही अहम है और उनका कल्चर मुख्तलिफ है। मुआशरे में तारकिन वतन की इंटीग्रेशन आसान नहीं, और ये खासा पेचीदा अमल है जिसमें दिहाइयाँ लग सकती हैं। लेकिन नए आने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए अभी इस अमल का आगाज़ भी नहीं हुआ। जावेद सुमरो, BBC न्यूज़, हैम्बर्ग, जर्मनी। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। आप हर जुमे हमारे गूगल हैंगआउट्स पर होने वाले मुबाहिसे भी इस चैनल पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी माने जाने वाले ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले अगले माह 75 बरस के हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी और शानदार करियर के एजाज़ में लंदन की हेल्सिन गैलरी ने एक अनोखी नुमाइश का अहतमाम किया है। BBC की नामनिगार लूसी हॉकिंग्स ने इस एग्जीबिशन में जाकर उस आर्टिस्ट से बात की जिन्होंने पेले की ज़िंदगी पर काम किया। और दिल थाम लीजिए, लूसी आपकी मुलाकात पेले से भी करवाएंगी, जो कि इस नुमाइश को अपने लिए एजाज़ के साथ साथ इसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी समझते हैं। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां।
معروف پاپ آرٹسٹ اینڈی وارہول نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا جب ہر کوئی 15 منٹ کے لیے مشہور ہوگا، لیکن صرف پہلے ہی ہوں گے جن کی شہرت آئندہ 15 صدیوں تک قائم رہے گی۔ اس نمائش کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل نہیں کہ فٹ بال کی دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو جانچنے کے لیے پہلے پیمانہ ہوں گے۔ یہ میرے لیے اعزاز کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ نئی نسل کے لیے ہے۔ پہلے کی اپنی بنائی گئی پینٹنگز کے علاوہ رولنگ سٹونز کے گٹارسٹ رونی ووڈ کی پینٹنگز اور جولز ریمے ٹرافی کی کاپی اس ایگزیبیشن کا حصہ ہیں۔ پہلے کی رفتار، طاقت اور ہنر کو آرٹسٹ نے اپنے کام میں ایسا پیرویا جس سے وہ فٹ بال سے زیادہ پہلے کی مضبوط شخصیت سے متاثر لگتے ہیں۔ جب میں پہلے کے ہیڈر کا مجسمہ بنا رہا تھا تو انہوں نے پرفارم کر کے مجھے بتایا کہ میں ایسے ہیڈر مارتا ہوں۔ اس وقت میری آنکھیں ایسی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے اپنے مجسمے کا حصہ بننا چاہتے تھے اور وہ بن گئے۔ ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ پہلے ایسے ایگزیبیشنز میں جانے کو شہرت کا سب سے اچھا پہلو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فٹ بال کو کرپشن کی کہانیوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسی خبروں سے سب کو صدمہ پہنچا، لیکن ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ برے لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اچھے کھلاڑی موجود ہیں، زبردست گولز ہوں گے تو لوگ یہ سب کچھ بھلا دیں گے۔ بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے، لیکن ماضی کو بھلانا ہوگا۔ ہمیں فٹ بال کو ایسے واقعات سے پاک کر کے جاری رکھنا ہے۔ پہلے نے اپنا آخری میچ 1975 میں کھیلا۔ وہ اس وقت 74 برس کے ہیں، لیکن اب نوجوان فٹ بالر کی طرح وہ آج بھی خود کو فٹ اور چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ایگزیبیشن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے صرف برازیل کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیرو ہیں۔ لوسی ہاکنگز کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل کا سربین شفیع نقی جامع پیش کریں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔